Assalamu alaikum dear students. This is AS Physics Chapter 4 Forces, Density and Pressure. اس سے پہلے ہم ظاہر ہے 3 چیپٹرز کر چکے ہیں، جس میں ہمارے پاس میجرمنٹ کا تھا پہلا چیپٹر، اس کے بعد پھر ہمارے پاس کائنیمیٹکس اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈائنامکس. تو یہ ہمارا 4تھ چیپٹر ہے، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جتنے بھی چیزیں نئی اس پہ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں وہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکیں اور فوری طور پر آپ کو مل سکے، اور آپ کا سلیبس جو ہے وہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہوتا جائے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چیپٹر نمبر 1 2 3 ہم کر چکے ہیں، تو میرے جو پرانے لیکچرز ہیں ان کو دیکھیے تاکہ جو وہ آپ اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں. اسی طریقے سے ہم نے چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کے خصوصاً پاس پیپرز بھی سولو کیے ہیں، ان کو بھی دیکھیں تو وہ بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. Let's talk about the chapter number 4. This is, as I said, forces, density and pressure. And topic we are going to discuss today is turning effects of forces. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب فورسز کا تذکرہ آتا ہے تو ہم جو ہے وہ بہت سی چیزیں ظاہر ہے پہلے جیسے کر چکے ہیں کہ F = ma، نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن اور اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں. ہمارے پاس مومنٹم اور ریٹ آف چینج آف مومنٹم کا تذکرہ. تو ہم نے یہ ساری چیزیں اس ریفرنس سے پڑھی ہیں کہ وین وی ول ٹاک اباؤٹ دی فورس، سو واٹ دی فورس کین ڈو. سو ون تھنگ از دیٹ فورس کین ایکسیلریٹ اے باڈی. سملرلی فورس کین چینج دی مومنٹم آف اے باڈی اینڈ فورس کین ڈو سم ادر تھنگز ایز ویل. یعنی ہمارے پاس جو وہ ٹرانسلیشنل موشن، یعنی موشن ان اے اسٹریٹ لائن کی اگر آپ بات کر رہے ہوں تو فورسز ظاہر ہے کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی باڈی ہے اور اس پہ ہم جو ہے وہ فورس اپلائی کریں گے تو اس کی جو ویلوسٹی ہے، اگر انیشیل ویلوسٹی u تھی تو کچھ دیر کے بعد وہ ویلوسٹی چینج ہو کر نئی ویلیوز کی آ جائے گی، اینڈ دس وی ٹیکس نارملی ایز the final velocity. So what has happened? The acceleration has been produced because acceleration is v minus u divided by t. تو یہ ہمارے پاس میگنیٹیوڈ آف دی ویلوسٹی کا چینج ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائریکشن بھی چینج ہو سکتی ہے، اور جب ڈائریکشن چینج ہوگی تو وہ کیسے ہوگی وہ ہم آج بات کرتے ہیں. کہ ہمارے پاس جب کوئی فورس اس طرح ایکٹ کر رہی ہو کہ وہ ایک روٹیشنل ایفیکٹ پروڈیوس کرے یا ٹرننگ ایفیکٹ پروڈیوس کرے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسیلریشن تو پروڈیوس ہوگا، لیکن وہ ایکسیلریشن چینج آف میگنیٹیوڈ آف ویلوسٹی کے بجائے چینج آف ڈائریکشن آف ویلوسٹی کی وجہ سے ہوگا. یہاں اگر آپ ڈیفینیشن کی بات کریں تو بہت سمپل ڈیفینیشن ہے مومنٹ کی. اور ایک چیز یہ یاد رکھیے کہ سم ٹائمز اسٹوڈنٹس گیٹ کنفیوز ان دی ٹرم مومنٹ اینڈ مومنٹم. سو ان چیپٹر نمبر 3 وی ہیو ڈسکس مومنٹم which is the product of mass and velocity of a body, but here we are talking about the moment. تو moment جو ہے وہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مومنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے، بہت سمپل ڈیفینیشن ہے دی پروڈکٹ آف فورس اینڈ اٹس پرپینڈیکولر ڈسٹینس فرام اے فکس پوائنٹ. اگر ہمارے پاس ایک باڈی ہے لائک اے بی، ایک لینتھ ہے اس باڈی کی، اور اس باڈی کے پوائنٹ بی پر ہم نے ایک فورس ایف اپلائی کی ہے، تو ہم جو ہے وہ سمپلی مومنٹ کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. یعنی اگر ہم ایکسپلینیشن کی بات کریں تو وہ ایک سمپل چیز یہ ہے کہ ایک پوائنٹ ہے جس پر یہ باڈی روٹیٹ کر سکتی ہے، اس کو آپ پیوٹ کہتے ہیں. اور جب آپ فورس کو پرپینڈیکولر ڈسٹینس جو کہ پوائنٹ اے سے ہے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ جو ایفیکٹ آئے گا وہ ایک ٹرننگ ایفیکٹ ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ آپ نے ایک مومنٹ پروڈیوس کیا ہے. تو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ دی پروڈکٹ آف فورس اینڈ اٹس پرپینڈیکولر ڈسٹینس فرام اے ریجڈ فکسڈ پوائنٹ اور ریجڈ پوائنٹ از پیوٹ. یہاں جیسے کہ میں نے یہ ایکویشن مینشن کی ہے، اس کو دیکھیے کہ ہمارے پاس اگر ایک فورس ایف ہے، پرپینڈیکولر ڈسٹینس اس کی لینتھ ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ایک بہت سمپل سی ایکویشن اس طرح سے لکھی جا سکتی ہے میتھمیٹیکلی کہ مومنٹ از ایکول ٹو ایف انٹو ایل. تو یہ ایک بالکل سمپل سی چیز ہے. لیکن اگر یہ جو ہمارے پاس اینگل ہے یہاں پر، یہ تھیٹا جو اینگل ہے وہ ہمارے پاس کوئی اور اینگل ہو
تو ہم کیا کریں گے. لیکن اگر وہ 90 ڈگری کا اینگل ہے سمپلی تو آپ کے پاس جو ہے وہ سمپل چیز ہے کہ پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے فورس کا اور پوائنٹ اے کے درمیان میں ایک ڈسٹینس جو ہے وہ پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر وہ کوئی دوسرا اینگل ہے تھیٹا تو پھر کیا ہوگا وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. یہاں دیکھیں کہ یہ میں نے اس کو یہاں ڈرا بھی کیا ہے اور یہ ایک آپ کے پاس فیگر بھی ہے. یہاں ایک رنج پانا کی بات ہو رہی ہے جس پر فورس یہ ہم نے یہاں پر اپلائی کی ہے. تو آپ کے پاس یہاں پر ایک اینگل فائی کر رہا ہے. تو جیسے بھی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو مین ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں فورس کے اور جو پرپینڈیکولر ڈسٹینس یعنی جو ڈسٹینس ہے اس کا پرپینڈیکولر ڈسٹینس چاہیے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو یہاں پہ دکھایا گیا کہ آپ فورس کے ویکٹر کو پیچھے کی طرف لے جائیں, draw it backward and then draw a line from your pivot to this force vector, and when you will get the perpendicular distance d, then force into d will be the moment. اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اگر یہاں یہ فائی ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ کیا صورتحال بنے گی کہ یہ آپ کے پاس ایف cos تھیٹا آ رہا ہے اور یہ والا جو ویکٹر ہے یہ کیا چیز ہے, یہ اس کا پرپینڈیکولر ویکٹر ہے. تو یہ اس کا ایف وائی ہے, یہ اس کا ایف ایکس ہے. تو اس ایف وائی کو آپ ایف سائن فائی بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں مینشن کیا گیا ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں فورس کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ملٹیپلائی کیا جائے گا. تو یا تو آپ اس کو فورس کو ریزولو کر لیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایف cos تھیٹا اور ایف سائن تھیٹا میں اگر آپ اس طرح سے کر لیتے ہیں تو ایف سائن تھیٹا کو آپ اس سمپل آر سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں جو پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہوگا. تو یہ کیا ہوا کہ جس میں آپ نے فورس کو ریزولو کیا کمپوننٹ میں اور اس کا جو پرپینڈیکولر کمپوننٹ ہے اس کو آپ نے آر سے ملٹیپلائی کر لیا. پہلی صورت میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کہ اگر آپ کے پاس جو یہ فورس ہے اس کو آپ ریزولو نہیں کرنا چاہتے تو اس کو ڈرا بیکورڈ اینڈ دین ٹیک ویکٹر ہیئر وچ از perpendicular to this vector and this will be the required vector. یعنی perpendicular distance پھر یہ ہوگا کیونکہ فورس اگر یہ ہے تو perpendicular distance آپ کا پھر یہ ہے. تو this is what we have in this case. Similarly یہ جو میں نے ڈرا کیا ہے یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ یہ آپ کے پاس پوائنٹ اے ہے, یہ پوائنٹ بی ہے. اگر آپ کا جو فورس ہے اٹس میکنگ این اینگل تھیٹا ہیئر دین یو ہیو ٹو کنسیڈر ایف وائی because this will be the component which will be perpendicular to the pivot or perpendicular, this will give you the perpendicular distance. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ فورس ایف وائی ریکوائرڈ ہوگی اور یہ آپ کے پاس کمپلیٹ لینتھ آ جائے گی. لیکن جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جو یہ آپ کے پاس ڈسٹینس ہے یا جو لینتھ ہے اس کا آپ پرپینڈیکولر جو ہے وہ پارٹ لے لیں یا کمپوننٹ لے لیں تو آپ کو پھر یہ ڈرا کرنا پڑے گا یوں کر کے, یا فی الحال تو یہ باہر چلا گیا ہے. یہاں پر میں نے اس کو دکھا دیا ہے کہ آپ نے اس کو بیکورڈ جو ہے وہ کراس کیا ہے. یہ ہم ساری گفتگو جو ہے وہ ایک اینیمیشن سے بھی ہیلپ لیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اس کو دیکھیے کہ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے پاس ایک سچویشن ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4.6 نیوٹن کی ایک فورس ایکٹ ہو رہی ہے ایک پوائنٹ پر جس کو ہم نے گرین ایرو سے ریپرزینٹ کیا اور 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے. پیوٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 7 میٹر پر ہے. اب اگر آپ اس کو پرپینڈیکولر ڈسٹینس دکھائیں تو یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے وہ آپ کو پرپینڈیکولر ڈسٹینس دکھا رہی ہے. اور سمپل اگر آپ کیلکولیشن یہاں کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ فورس انٹو پرپینڈیکولر ڈسٹینس جو ہے وہ پیوٹ سے آ جائے گا جو کہ 4.67 یعنی اس کا ہے سائن 90 ڈگری وہ ہم نے لے لیا اور جو ہے وہ آپ کے پاس رزلٹ جو ہے وہ 32.6 نیوٹن آ رہا ہے. میں اس کو دوبارہ سے یہاں پر آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ اگر آپ کے پاس جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر آپ مومنٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اینگل بن رہا ہے تو پھر آپ کو یا تو ایف وائی یعنی فورس کا وائی کمپوننٹ لینا ہوگا اور یا اسی طریقے سے آپ لینتھ کا بھی کمپوننٹ لے سکتے ہیں. وہ آگے جا کے ڈسکس کریں گے ہم. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایف وائی از اکول ٹو ایف سائن تھیٹا. سو مومنٹ یو کین رائٹ ان دس وے دیٹ ایف سائن تھیٹا انٹو ایل. So ultimately what the equation you are getting for moment is FL sin theta, or
جس طرح میں نے ابھی آپ کو اینیمیشن میں بھی دکھایا ہے، دوبارہ دکھاؤں گا اس کو اینیمیشن آپ کو، کہ اگر 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے تو سائن 90 از اکول ٹو 1، تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو ہے وہ فارمولا آ جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو میگنیٹیوڈ معلوم کرنا ہے مومنٹ کا، تو میگنیٹیوڈ آف فورس اور میگنیٹیوڈ آف لینتھ جو پرپینڈیکولر لینتھ ہے اس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ میکسیمم ویلیو آپ کو مومنٹ کی مل جائے گی. لیکن اگر آپ کے پاس فورس جو ہے وہ اس طرح ایکٹ ہو رہی ہو کہ وہ 0 ڈگری کا اینگل بنانے لگے، یعنی پیرل ہو جائے، یا آپ اس سے کہیں کہ جی وہ مومنٹ سے پاس ہو رہی ہے فورس، تو 0 ڈگری کا اینگل اگر بن رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی مومنٹ پروڈیوس نہیں ہوگی. لیٹس گو ٹو دی اینیمیشن اگین. یہاں دیکھیں اگر آپ جو ہے وہ اس کو، یہ جو میں نے یہاں پر ابھی کیلکولیشن آپ کو دکھائی، یہ اسی سے ریلیٹڈ کیلکولیشن ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے یہ پچھلے ڈسکرپشن میں. تو فورس انٹو پرپینڈیکولر ڈسٹینس فرام دی لائن آف ایکشن آف دی فورس ٹو پیوٹ، اور جو ایکویشن تھی وہ ظاہر ہے کہ آپ کو اس طریقے سے اس کیس میں 4.67 ظاہر لینتھ ہے، اور اس کی سائن کی اگر بات کی جائے تو اینگل 90 ڈگری کا ہے، تو سائن 90 وچ از ایکول ٹو 1. So what you have the simple calculation and the result is coming as 32.6 نیوٹن. اب یہاں دیکھیں جس طرح میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کو چینج کریں، اس کا اینگل چینج کریں، آپ نے کہا کہ جی ہم یہاں لے آئے. اب دیکھیں کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں آپ نے فورس کو ریزولو نہیں کیا ہے، فورس 5 نیوٹن کی ہی ہے، لیکن جو آپ کے پاس جو لینتھ تھی پرپینڈیکولر لینتھ وہ اب 7 میٹر نہیں ہے بلکہ وہ اب 6 میٹر ہے، چونکہ یہ پرپینڈیکولر ڈسٹینس جو ہے وہ پیوٹ سے آپ کے فورس کا اب یہ پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے. اینڈ اگین دی سیم تھنگ، ہاؤ یو آر ڈوئنگ دس، فورس از 5 نیوٹن 7 meter, and now you have basically the perpendicular distance which is 6. So how you are getting 6? Because here 7 sine 58.3 with multiplication with 7 is giving you 6 or approximately 6. So this is the simple calculation, and the value which you are getting is 30.1. سو آپ کو یہاں پہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب جو آپ کے پاس ٹرننگ ایفیکٹ ہے، جو مومنٹ ہے وہ پہلے کے مقابلے میں کم ہو گیا، ڈیکریز ہو گیا. چونکہ اگر اس کو دوبارہ واپس لے جائیں 90 ڈگری پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس کیا آ رہی ہے. دس از امپورٹنٹ کہ ٹرننگ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ آ رہا تھا اس وقت 90 ڈگری پر تقریباً 27.4، اور جب آپ اس کو یہاں لے جائیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ڈیکریز ہو جائے گا، اور یہ ڈیکریز ہو گیا دیکھیں 22.6 رہ گیا. سو دس از واٹ وی ہیو، ڈیکریز ہو جائے گی اس کی ویلیو، چونکہ ظاہر ہے کہ اب فل پرپینڈیکولر ڈسٹینس آپ کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اب اگر آپ آگے بڑھائیں بات کو تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہم نے ڈائریکشن چینج کی ہے فورس کی، ہم اس کی ڈائریکشن ادھر بھی چینج کر سکتے ہیں، یعنی اینگل جو ہے وہ ہمارے پاس گریٹر دین 90 ڈگری بھی ہو سکتا ہے. تو جب گریٹر دین 90 ڈگری ہوگا تو اگین دی سیم تھنگ، یو ہیو ٹو ڈرا دی بیکورڈ فورس ویکٹر، اینڈ آف کورس دین یو ہیو ٹو ڈرا a line which is perpendicular to your force vector, and then you will get this situation that 3.6 multiplied by 7 into 7 sine 105.6. So again you are getting 24.2. اور اس کو اگر آپ اور بڑھاتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرپینڈیکولر ڈسٹینس چونکہ کم ہوتا جا رہا ہے تو آپ کے پاس جو ہے ویلیو کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہاں دیکھیں کہ اگر آپ اس کو اتنا چینج کر دیں کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً 180 ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ فورس جو ہے وہ پاس ہونے لگی ہے کس سے؟ پیوٹ سے. یہ دیکھیں فورس جو ہے وہ پیوٹ سے پاس ہو رہی ہے، تو سائن 180 کے قریب تقریباً آپ پہنچ گئے ہیں. دس از گیونگ یو 0 ویلیو. سو perpendicular distance is no more here. 0 multiplied by 22.6 will give you 0. You know that whatever the value you have here 2.6 or whatever, but when you will multiply it by 0 you will get the result as 0. تو یہ سچویشن ہے یہاں پر. اسی طریقے سے اگر آپ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ اس فورس کو اس طرح لے جائیں کہ یہ اس کے ساتھ 0 اینگل بنا دے، یہاں لے آئیں اس کو، تو بھی آپ کے پاس یہ 0 آئے گا، چونکہ سائن 0 اور سائن 180 ڈگری جو ہے وہ آپ کو 0 ویلیو دیتا ہے اور پرپینڈیکولر ڈسٹینس ختم ہو جاتا ہے.
تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر کیا دکھا رہے ہیں کہ آپ کی جو ویلیو آ رہی ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو کیسے جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں اور اس کا کیا ایفیکٹ آ رہا ہے. تو یہ ہوپ فلی یہ اینیمیشن آپ کو بات سمجھانے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہے. اور جو ہے وہ ہم نے جو بات یہاں کہی ہے وہی بات ہم نے وہاں پر سیکھ لی ہے اینیمیشن کے تھرو بھی. اچھا جہاں تک یونٹ کا تعلق ہے تو بہت سمپل بات ہے کہ آپ فورس اور لینتھ کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو یو نو دیٹ دی یونٹ آف فورس از نیوٹن اینڈ دی یونٹ آف لینتھ از میٹر. تو آپ کے پاس سمپلی یہ نیوٹن میٹر آ جاتا ہے. ایک بات جو میں نے ڈسکس کی تھی پہلے چیپٹر میں اس کو یہاں میں ریکال کروانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی سائنٹسٹ ہے یا کسی بھی پرسنالٹی کے نام پر کوئی یونٹ ہے لائک نیوٹن تو اس کو آپ کبھی بھی کیپٹل این سے شروع نہیں کریں گے جب نیوٹن لکھیں گے. دس از آلویز اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ اس کو اسمال لیٹر سے شروع کیا جائے گا. بٹ جب آپ اس کا سمبل یوز کریں گے تو کیپٹل لیٹر یوز کریں گے. تو دس از امپورٹنٹ. تو بہرحال یہ ہم چیزیں پہلے سیکھ چکے ہیں لیکن یہاں یہ آ گیا ہے تو میں نے کہا کہ اس کو ابھی تذکرہ کرتے چلے ساتھ میں. ہوپ فلی یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ کس طریقے سے ریزالو کیا جائے گا فورسز کو اور وہ فورس یا وہ ڈسٹینس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا جو پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہو. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یہاں کچھ چیزیں ہم اور مینشن کر رہے ہیں کہ لائک مومنٹ از اے ویکٹر کوانٹٹی. یاد رکھیے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مومنٹ کا اپنی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے اور جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ یا تو یہ کلاک وائز ہوگی یا اینٹی کلاک وائز مومنٹ ہوگی. یہاں اگر آپ جو ہے وہ اس طرح سے دیکھیں اس کو کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے یا لینتھ ہے, یہ آپ کے پاس فورس ہے, تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر پرپینڈیکولر ہیں. لیکن جو آپ کے پاس روٹیشنل ایفیکٹ ہے یا جو ٹرننگ ایفیکٹ ہے وہ ان دونوں ویکٹرز پر پرپینڈیکولر ہوگا. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر اس کو آپ چاہیں تو آپ اس کو یوں کر کے ڈرا کر لیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹرننگ ایفیکٹ آ رہا ہے یا مومنٹ کا ویکٹر جو ہے وہ یہ آ رہا ہے. یہاں پر ہم اس کو یوں بھی دکھاتے ہیں کہ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سچویشن آف اے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز تو آپ اس کو یوں دکھا سکتے ہیں کہ لائک اگر آپ جو ہے وہ یہ مثلاً کلاک وائز اگر آ رہا ہے روٹیشن, اگر آپ اس کی کلاک وائز لے رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرپینڈیکولر ڈسٹینس یہاں کہیں تھا, فورس یہ آ رہی ہے تو آپ نے اس کو روٹیٹ کیا ہے. لیکن اس کی جو آپ کے پاس جو مومنٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس کے اس طرح سے آئے گی اور یہ رائٹ ہینڈ رول کہلاتا ہے اور جو ہے وہ یہ آپ کے پاس مومنٹ کی ڈائریکشن ہے یعنی اپورڈ. یہ جو ہے وہ یہ اینٹی کلاک وائز آ گیا ہے. اور جب آپ اس کو بیسیکلی رائٹ ہینڈ رول سے لیتے ہیں تو یہ کلاک وائز کے لیے ڈاؤن ورڈ ہے یعنی نیگیٹو ہے, اور اینٹی کلاک وائز کے لیے جو ہے یہ آپ کے پاس اس طریقے سے آئے گا. اینٹی کلاک وائز کے لیے یہ اپورڈ ہوگا یعنی ہمارے پاس جو روٹیشن ایفیکٹ ہے یا روٹیشنل ایفیکٹ ہے وہ کلاک وائز ڈائریکشن میں ہم پازیٹیو اور اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں ہم نیگیٹو لیتے ہیں. کلاک وائز ڈائریکشن میں نیگیٹو اور اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں پازیٹیو لیتے ہیں. کلاک وائز ڈائریکشن میں نیگیٹو اور اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں پازیٹیو لیتے ہیں یعنی یہ اپورڈ ہے اور یہ ڈاؤن ورڈ ہے. دس از اپورڈ. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ رائٹ ہینڈ رول ہے. کیا رائٹ ہینڈ رول ہے کہ وین یو ول کرل یور فنگر in the direction of rotation then your thumb will indicate the direction of the moment. تو اگر آپ غور کریں تو یہاں اگر آپ جو ہے وہ اپنے فنگرز کو رائٹ ہینڈ اگر آپ اپنا رکھیں یہاں روٹیٹ کریں تو آپ کا تھم جو ہے وہ اپورڈ موو کرے گا یا انڈیکیٹ کرے گا. اور جب آپ اس کو کلاک وائز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکہ کر کے دیکھیں خود آپ کہ جب آپ اسے کلاک وائز گھمائیں گے اپنے فنگرز کو رائٹ ہینڈ کی تو تھم جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرے گا اور ہم اس کو کہیں گے کہ یہ نیگیٹو ہے. تو دس از واٹ وی ہیو. یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی یاد رکھیے ایک اور پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیوٹ جو ہے اس کی جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. وہ آپ کوئی سا بھی پوائنٹ ایز اے پیوٹ لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ فرض کر لیجئے کہ آپ جو ہے وہ مثلاً ایک آپ کہیں گے جی یہ ہمارے پاس صورتحال ہے
روٹیشن یہاں سے بھی جا رہی ہے مثلاً فورس کی، اور جو ہے وہ فورس یہاں ایکٹ کر رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ تو یہ ذرا ادھر روٹیٹ کرے گا، لیکن یہی اگر آپ یہاں لے لیں گے تب بھی اس کی روٹیشن پر فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ جو ہے وہ پیوٹ کا کیا ہے پوائنٹ، کون سا پوائنٹ لینا ہے، وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس کو جب ہم پرابلم کریں گے تو آپ کو اور زیادہ اس چیز کا ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے گی۔ دی فورس وچ از پیرل ٹو دی لینتھ ول ناٹ پروڈیوس اینی مومنٹ، جیسے میں نے بھی آپ کو کہا، دکھایا بھی کہ جب آپ جو ہے وہ اس طرح سے ڈائریکشن لے لیں فورس کی، یا اس طرح ڈائریکشن لے لیں فورس کی جو پیوٹ سے پاس ہو رہی ہو، تو پھر جو ہے وہ کوئی مومنٹ آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ صورتحال ہے جو یاد رکھنی ہے۔ دی فورس وچ پاسز تھرو دی پیوٹ ول ناٹ پروڈیوس اینی مومنٹ۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ جب جو ہے وہ آپ جو ہے، جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ اگر آپ اس کو پیوٹ سے پاس کریں گے، چاہے وہ 180 ڈگری کا اینگل بنا رہا ہو اور چاہے وہ یہاں پر 0 ڈگری کا اینگل بنا رہا ہو، آپ کے پاس جو ہے وہ رزلٹ یہ ہوگا کہ کوئی رزلٹ نہیں ہوگا، یعنی میگنیٹیوڈ جو ہے اس کا وہ 0 آئے گا، مومنٹ کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ 0 آئے گا۔ یہاں جو ہے وہ اس ڈائیگرام میں بھی آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اینگل یہاں پر دیا ہوا ہے، یہ آپ کے پاس فورس یہاں ایکٹ ہو رہی ہے جو دراصل اس فورس کا ایک کمپوننٹ ہے۔ یہ 60 ڈگری اگر یہاں پر بن رہا ہے تو یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں 60 ڈگری یہاں، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک فورس یہ آ رہی ہے اور ایک فورس ظاہر ہے کہ آپ اس کو یہاں پر بھی دکھا سکتے ہیں جو کہ اس کا ہاریزونٹل کمپوننٹ ہے۔ تو ایف ایکس جو ہے وہ آپ کا یوز لیس ہے، ایف وائی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ ہوپ فلی یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب ہم ایک اور چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جو یہ سب میں نے جو ہے وہ اس کو آپ کو ایک ایگزامپل کے لیے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا ہے، یہاں پر آپ اس کو کوئکلی دیکھ سکتے ہیں، اس کو چیک کریں کہ کس طریقے سے یہاں پر ہم نے اس کی ویلیوز لی ہوئی ہیں اور اس سے جو ٹرننگ ایفیکٹ ہے اس کی کیا صورتحال بن رہی ہے۔ لائک 5 نیوٹن کی فورس ہے، تو وہ جو میں نے سارا تذکرہ کیا، اگر 45 ڈگری کا اینگل یہاں بن رہا ہو تو اینگل جو ہے وہ آپ کے بعد 45 ڈگری ہے، تو یہاں پر ہم دو کام کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم ایف وائی یعنی کمپوننٹ ہم لے سکتے ہیں، یا تو وائی کمپوننٹ فورس کو ہم نے ریزولو کر لیا ہے اس کیس میں، اور آپ کے پاس جو لینتھ ہے وہ کمپلیٹ لینتھ ہے، جو یہ لینتھ ہے، تو یہ تو سے پہلی سچویشن ہے، اور اس سے آپ کے پاس جو ویلیو آ رہی ہے وہ 35.4 آ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ اسی 5 کو یوز کر رہے ہیں، یعنی اس کو چینج نہیں کر رہے، اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ جو لینتھ تھی اس کا پرپینڈیکولر ڈسٹینس لیا جائے، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو بیکورڈلی ڈرا کریں، کس چیز کو، فورس کو، اور جب آپ فورس کو بیکورڈلی ڈرا کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے بعد ایک لائن یہاں سے ڈرا ہوگی جو پرپینڈیکولر ڈسٹینس آپ کو دے گی، تو 10 sin 45 یہ آ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ویلیو وہی آ رہی ہے جو پہلے آ رہی تھی۔ اسی طریقے سے اگر جیسے میں نے آپ کو اینیمیشن میں بھی دکھایا کہ اگر اینگل جو ہے وہ آپ کے پاس 110 کا ہے تو آپ جو ہے وہ بیسیکلی کمپوننٹ جو بنائیں گے تو یہ والا اینگل 70 ڈگری کا اینگل یوز ہو رہا ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ ایف وائی اگر آپ نکال رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ 5 sin 70 آ رہا ہے، اور جو ویلیو آ رہی ہے وہ 46.9 آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی اگر آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس فورس کے ویکٹر کو بیکورڈلی ڈرا کر لیں اور پیوٹ سے ایک لائن ڈرا کریں پرپینڈیکولر ٹو دی فورس، دین بیسیکلی یو ہیو دی پرپینڈیکولر کمپوننٹ وچ از ون آف دی کمپوننٹ، یعنی پرپینڈیکولر کمپوننٹ آپ کے پاس آ رہا ہے کس چیز کا، کمپلیٹ لینتھ کا۔ تو کمپلیٹ لینتھ کتنی تھی 10، تو وہ کمپوننٹ آپ کے پاس ایکسکیوز می 10 sin 70 آ گیا، تو اس سے جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی چیز آ رہی ہے۔ تو ویدر یو آر ریزالونگ یور فورس اور یو آر ریزالونگ یور آرم آف فورس یا پرپینڈیکولر ڈسٹینس کو آپ کہہ رہے تھے یعنی لینتھ کو، تو آپ کے پاس ریزلٹ سیم آئیں گے۔ تو ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس ویدر یو آر ریزالونگ دی فورس اور یو آر ریزالونگ دی لینتھ۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کیلکولیشن کی ہیلپ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر دی گئی ہے، اس کو آپ سمجھیں تو آپ کے پاس ریزلٹس اور کیلکولیشن جو اگلے آنے والی ہے
وہ آپ بہتر کر سکیں گے۔ ایک اور ہم پوائنٹ یہاں پر دیکھتے ہیں، میری کوشش یہ ہے کہ یہ چیپٹر جو ہے اس کا ہم یونٹ 4.1 جیسے میں نے یہاں لکھا بھی ہے وہ میں ڈسکس کر رہا ہوں، جس میں یہ سارے ٹاپکس ہیں۔ پہلا ٹاپک مومنٹ کے حوالے سے ہے، وہ میں نے ڈسکس کیا۔ اب ایک اور ٹاپک جو کپل آف فورسز ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں بالکل ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ٹاپک ہیں، تو میں نے کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اس لیکچر میں ان دونوں چیزوں کو انکلوڈ کر دوں۔ کپل آف فورسز کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفینیشن، ایک طریقے سے یہ آپ کہیں کہ یہ ڈیفینیشن ہے کپل آف فورسز کی۔ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کپل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ آپ کے پاس ٹو فورسز ایکٹنگ آن اے باڈی آر کالڈ کپل آف فورسز وین دیز فورسز آر، یعنی کچھ کنڈیشنز ہیں، اگر ٹو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں کسی باڈی پر اور وہ ان کنڈیشنز کو فالو کر رہی ہیں تو وہ کپل آف فورسز کہلائیں گی۔ کیا کنڈیشنز ہیں؟ کہ فورسز مسٹ بی ایکول ٹو ایچ ادر، دے مسٹ بی ان اپوزٹ ڈائریکشن اینڈ دے آر ناٹ ایکٹنگ ایٹ دی سیم پوائنٹ۔ تو یہ تین کنڈیشنز ہیں۔ اب یہاں یہ ایک سچویشن آپ دیکھیں کہ ڈائیگرام 1 میں یہاں پر ٹو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں، لیکن یہ کپل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس جو لائک سپوز F1 ہے اور F2 ہے وہ میگنیٹیوڈ وائز ایکول نہیں ہے۔ اگر ہم لینتھ آف دی ایرو کو میگنیٹیوڈ کی طرح سے سمجھیں تو ہمارے پاس F1 آپ دیکھ رہے ہیں کہ لینتھ میں چھوٹا ہے، F2 لینتھ میں بڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ F2 force is greater than F1. So simply you can say that it is not equal to, and when they are not equal to تو پہلی ہی کنڈیشن صحیح نہیں ہے، تو یہ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ آپ نے کہا کہ جی یہ کپل آف فورسز نہیں ہے۔ یہاں سیکنڈ کیس میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ فورسز جو ہیں F1 اور F2 یہاں پر ایکول ہیں، تو یہ والی کنڈیشن تو ٹھیک ہے، لیکن اپوزٹ ان ڈائریکشن نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ بھی کپل آف فورسز کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اس کیس میں دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ F1 اور F2 ایکول ہیں اور یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی ہیں، لیکن جو تھرڈ کنڈیشن ہے وہ فالو نہیں کر رہا ہے، یعنی دے آر ایکٹنگ ایٹ دی سیم پوائنٹ۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس یہ بھی جو ہے وہ کپل نہیں کہلائے گا۔ اس ڈائیگرام میں، فورتھ ڈائیگرام میں آپ کو تینوں چیزیں نظر آ رہی ہیں، یعنی F1 and F2 they are equal in magnitude, they are opposite in direction, as you can see the direction of the arrows, so they are opposite in direction and they are not acting at the same point as well. تو یہ اس میں یاد رکھیے۔ اچھا اس میں ایک اور بھی چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ یہیں پر ایکٹ ہو رہا ہو، ایون یہ یہاں پر بھی اگر فورس ایکٹ ہو رہی ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے تو یہ ایک کپل پروڈیوس کر رہی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے، یہ ہے وہ کیا ہے؟ کپل آف فورسز۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اس طرح کی جو چیز ہے یہ آپ سے ایگزام میں بھی پوچھی جاتی ہے، تو دس از ون آف دی ایگزامپل وچ از یو کین سے ویری امپورٹنٹ اینڈ نارملی یو ول سی دیٹ ایون ان ایگزامز دے آر آسکنگ دیس ٹائپ آف کوشچنس۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ٹارک۔ ٹارک دراصل مومنٹ ہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ مومنٹ جو کپل پروڈیوس کر رہا ہے وہ ٹارک کہلاتا ہے۔ تو ٹارک آف اے کپل از بیسیکلی دی ٹرننگ ایفیکٹ آف اے کپل آف فورسز، بس اتنی سی بات ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک فورس یہ ہے F1 اور ایک فورس ہے F2 ایکول ان میگنیٹیوڈ اینڈ آل دیز، so what they will do, they will rotate the body clockwise. یہ پوائنٹ آف روٹیشن ہے یعنی پیوٹ ہے، تو آپ کے پاس جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے ان دونوں فورسز کا وہ کیا ہے؟ ایک روٹیشن کی صورت میں ہے اور کلاک وائز روٹیشن اس کیس میں آ رہی ہے۔ تو اس مومنٹ کو جو یہاں پروڈیوس ہوا ہے آپ ٹارک آف اے کپل کہتے ہیں، یعنی مومنٹ کا لفظ یوز کرنے کے بجائے یا ٹرم یوز کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ یہاں ٹارک کا ٹرم یوز کرتے ہیں۔ میتھمیٹیکلی اگر اس کو ہم دیکھیں تو کیسے دیکھیں کہ جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ F1 اگر ہے تو اس کا ڈسٹینس جو ہے وہ R1 ہے، ریڈیس کہہ لیں اس کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ F2 کے لیے R2 ہے۔ تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں جو مومنٹ ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں، یہ بھی
فورس بھی اور یہ فورس بھی جو مومنٹ پروڈیوس کر رہی ہے وہ ایک ہی ڈائریکشن میں کر رہی ہے. تو یو ہیو ٹو ایڈ دیز ٹو ویکٹرز. جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ مومنٹ جو ہے وہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے, تو آپ سمپلی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو F1 انٹو R1 اور F2 انٹو R2, یہ ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی میگنیٹیوڈ کی. تو خیال رکھیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, فورسز ایکول ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی یہ F1 F2 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, دونوں جگہ F لکھا جا سکتا ہے. اور اس کو جب آپ آگے بڑھا رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ F کامن آ جائے گا, تو R1 پلس R2. تو یہ کیا ہے, F انٹو 2R الٹیمیٹلی آپ لکھ سکتے ہیں. تو 2FR, یا آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فورس, ان میں سے کوئی سی بھی ایک فورس ملٹیپلائی بائی ڈسٹینس بٹوین دی فورسز. یعنی اگر یہ آپ کے پاس جو ہے وہ فورس ہے تو یہ پورا ڈسٹینس ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ پیوٹ اپنے چینج کر دیا, یہاں کی بجائے یہاں آ گیا, لیکن اس جو ایفیکٹ ٹرننگ ایفیکٹ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ٹرننگ ایفیکٹ ابھی بھی کلاک وائز آ رہا ہے. سملرلی اگر آپ اس فورس کی بات کریں تو آپ کا پیوٹ جو ہے وہ ادھر کو شفٹ ہو گیا, تو یہ پیوٹ آ گیا, تو یہ آپ کے پاس پورا ڈسٹینس آ گیا, جو جس کو آپ ڈائیمیٹر کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی وہی ٹرننگ ایفیکٹ پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ یاد رکھیے کہ صورتحال ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ ایکویشن, کہ جب بھی آپ ٹارک آف اے کپل معلوم کریں گے تو یہ آپ کے پاس ٹو کا سمبل ہے TAU, اور جو ہے وہ آپ اس کو بہت سمپلی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. یہ ٹو ہے اصل میں سمبل, بلکہ اس کو کہیں ایکول ٹو, تو خیر کیا کہیں, یہ اس کو یوں کر کے لکھیں کہ یہ ٹو ہے اصل میں. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ کسی ایک فورس کو آپ لے لیجئے اور اس کو ٹوٹل ڈسٹینس بٹوین دی فورسز سے ملٹیپلائی کر دیجئے, تو آپ کے پاس ٹارک آف اے کپل کا میگنیٹیوڈ آ جائے گا. یہاں پر ہم نے کچھ کنکلوژنس کیے ہیں, جو میں نے ابھی آپ کو بات کہی وہی یہاں میں نے لکھ بھی دی ہے کہ ٹارک آف اے کپل از دی پروڈکٹ آف ون آف دی فورسز اینڈ دی پرپینڈیکولر ڈسٹینس بٹوین دی ٹو فورسز. اور دوسری چیز کیا ہے, کپل آلویز پروڈیوسز روٹیشن, پتہ ہی ہے ہمیں. اب اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایک بات کر رہے ہوں کرنٹ کی, جو گلوینو میٹر میں, اگر ہمارے پاس ایک گلوینو میٹر اگر آپ کے ذہن میں ہو, جو آپ نے IGCSE میں یا او لیول میں بھی پڑھا ہے, تو یہ ایک میٹر ہے جس سے کرنٹ پاس ہوتا ہے, تو اس کی نیڈل ڈیفلیکٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ڈیفلیکشن ہے یہ آپ کے پاس کس وجہ سے ہے, کپل کی وجہ سے ہے, اور وہ کپل جو ہے وہ ڈیفلیکٹنگ کپل کہلاتا ہے. اس کی میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ A2 کا ٹاپک ہے, انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن ایز این ایگزامپل یہاں پر اس کو ڈسکس کر دیا ہے. ٹرننگ ایفیکٹ اگر آپ دیکھیں, ٹرننگ دی کیپ آف دی پین, یعنی اگر آپ کے پاس ایک پین ہے اور اس کو آپ اس کا کیپ اگر آپ اوپن کر رہے ہیں, تو اصل میں آپ جو ہے وہ یہ فرض کیجئے کہ آپ کے پاس کیپ کی سچویشن ہے, تو ایک فورس جو آپ کے مثلا تھم سے لگ رہی ہے یا آپ کے فنگر اور تھم کے درمیان میں آپ اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں, تو ایک فورس اگر یہ جا رہی ہے تو ایک فورس یہ ادھر آ رہی ہے, تو یہ ایک کپل پروڈیوس کر رہی کپل ہے, اور یہ ٹرننگ ایفیکٹ پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ ٹرننگ جو ہے وہ ٹارک آف دی کپل ہے. اوپننگ آف دی کیپ آف اے باٹل, یہ وہی چیز ہے. پل اینڈ پش آف ہینڈز آن اسٹیئرنگ آف ویل آف اے کار, جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کار کا اسٹیئرنگ ڈرائیو کر رہے ہیں تو ایک فورس نیچے کی طرف لگ رہی ہے, ایک اوپر کی طرف لگ رہی ہے. اور بہت سی ایگزامپلس ہیں جو میں نے کچھ ڈائیگرام کے تھرو دکھا دی ہیں کہ اگر آپ یہ نٹ جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں کسی ویل کا, تو آپ کے پاس ایک فورس یہ ہے جو ڈاؤن ورڈ ہے, یہ مثلا اپ ورڈ ہے, تو یہ ایک روٹیشن اس طرح سے پروڈیوس کرے گی, یہ روٹیشن اس طرح سے آ رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک فن ہے, یہ پرانے ہیلی کاپٹر وغیرہ میں اس طریقے سے آگے ایک جو ہے وہ پروپیلر لگا ہوا ہوتا تھا, اور اس سے اگر آپ فورس کو اس طریقے سے اس پہ ایکٹ کر جاتے تھے تو یہ روٹیٹ کرتا تھا اور پھر ہیلی کاپٹر کا انجن چلتا تھا. تو یہ بہرحال ایک آپ کے پاس سچویشن کپل کی ہے کہ ایک فورس یہ اوپر کی طرف لگائی جا رہی ہے, ایک فورس نیچے کی طرف لگائی جا رہی ہے, لیکن الٹیمیٹلی دی پروپیلر از روٹیٹنگ ان دس ڈائریکشن. سو دس از ویری امپورٹنٹ. اسی طریقے سے ہیلی کاپٹر کو دیکھیے آپ کے ہیلی کاپٹر کے جو آپ کے پاس سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے اوپر روٹیٹ کر رہی ہے چیز, وہ کس طرح سے روٹیٹ کر رہی ہے کہ اگر یہ ایک فورس اوپر کی طرف لگ رہی ہے, یہ نیچے کی طرف لگ رہی ہے, تو ٹارک آف اے کپل یہاں پر موجود ہے, اور اس کے وجہ سے جو ہے وہ یہ جو اس کے
روٹیشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ جو چیز ہے جب یہ روٹیٹ کرتی ہے تو یہ بھی ہے، اور یہ جو ہے وہ سوری یہ تو ڈائریکشن دوسری ہے، یہاں پر یہ ہے آپ کے پاس بیسیکلی پارٹ جو کہ روٹیٹ کر سکتا ہے، تو یہاں پر یہ اینٹی کلاک وائز روٹیشن ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو یہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر کی سچویشن ہے، اس میں اس کا جو اس کے اوپر جو آپ کے پاس فنس لگے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ لیں ایک طریقے سے وہ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس جو ہے وہ بھی ٹارک آف اے کپل پروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو جو ہے وہ اینیمیشنز بھی اس حوالے سے دکھانا چاہوں گا، اور یہ دیکھیے کہ یہاں پر یہ دو فورسز آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، اور جو ہے وہ اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے پاس ویلیوز ایف انٹو ڈی کی دکھائی جا رہی ہے کہ 10 میٹر کا ڈسٹینس ہے، اور تقریباً اینگل 90 ڈگری کا ہے، تو آپ کے پاس وہ ویلیو فورس کی جو 3.7 ہے وہی تقریباً یہاں آ رہی ہے، جو کہ سائن 90 کی صورتحال ہے، اور جو ہے وہ ویلیو یہاں 37.5 آ رہی ہے۔ یہاں یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کو چینج کر دیں اس کی پوزیشن کو، تو کیا ہوا، یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ فورس آپ نے ویسے ہی رکھی ہے، یعنی 4 ویلیو رکھی ہے اس کی، لیکن جو آپ کا پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے وہ پہلے لینتھ اس کی 10 تھی، لیکن اب پرپینڈیکولر ڈسٹینس ایکچولی ڈی ہے، جو 10 سائن 69.1 اگر آ رہا ہے، تو آپ کے پاس رزلٹ 37.7 ہے۔ یہاں اس کو دیکھیں، واپس لے جائیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہ اس طریقے سے ویلیو آ رہی ہے، اور یہاں اگر آپ اس کو روٹیٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ویلیو کم ہونی شروع ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے اس کی ویلیو یہاں پر بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو کیوں ہو رہی ہے کم؟ یہ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ڈسٹینس تھا وہ کمپلیٹ 10 لینے کے بجائے آپ نے 8.5 لیا ہے، اور جو بنیادی چیز جو میں نے آپ کو بتائی اور دکھائی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جو فورس ہے، دیکھیں وہ فورس ایک فورس لی جا رہی ہے، دونوں فورسز کے ویلیوز نہیں لی گئی ہیں، بلکہ ایک فورس اور اس کے درمیان میں پرپینڈیکولر ڈسٹینس بٹوین دی فورسز کا کنسیڈر کیا گیا ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر ٹارک آف اے کپل آ جائے گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا کہ جو ہے وہ آپ کے پاس یہ فورس چاہے وہ 90 ڈگری سے کم کا اینگل بنا رہی ہو یا 90 ڈگری سے زیادہ کا اینگل بنا رہی ہو، دونوں صورتوں میں کام آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ جو آپ کے پاس لینتھ ہے اس کا وہ پارٹ آپ لیں جو آپ کے پاس فورس کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہی ہے۔ تو یہاں پر اس طرف لے لیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اس طرف کی فورس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو یہ فورس بھی مثال کے طور پر 2.5 ہے، اور جو ہے وہ یہ جو ڈسٹینس ہے اس کا یہ والا ڈسٹینس ہے پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے، اس کو اوپر کی طرف بھی دکھا سکتے ہیں اور آپ نیچے کی طرف بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن ہر دو صورتوں میں یہ پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہے۔ اسی طریقے سے ظاہر ہے اگر آپ پرپینڈیکولر ڈسٹینس کو کم کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹرننگ ایفیکٹ اور ڈکریز ہوتا جا رہا ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ اس کا جو یہ کمپوننٹ ہے وہ مزید کم ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کا جو اینگل ہے وہ اس طرح سے روٹیٹ کرتے چلے جائیں، اینگل چھوٹا کرتے چلے جائیں، تو ٹرننگ ایفیکٹ جو ہے وہ یعنی ٹارک آف اے کپل جو ہے وہ بھی پروڈیوس ہونی کم ہوتی چلی جائے گی، اور ایک پوائنٹ پہ جب یہ دونوں بالکل ہی 0 ڈگری پر یا 90 ڈگری پر آ جائیں، تو یعنی ایک 90 ڈگری پر ہے تو دوسرا 0 ڈگری پر ہے، تو الٹیمیٹلی یہ وہی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ آپ کے پاس رزلٹ جو تقریباً 0 آ گیا، اور اب اس کو اگر آپ ایگزیکٹ ویلیو پہ لے جائیں تو بالکل 0 ہو جائے گا۔ تو یہ آپ بہت ایزیلی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے فورس کو ریزالو کرنا ہے یا لینتھ کو ریزالو کرنا ہے۔ تو یہاں دراصل ہم لینتھ کو ریزالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ فورس کو بھی ریزالو کر سکتے ہیں۔ تو دس از واٹ وی ہیو ایز فار ایز دی ٹارک آف اے کپل از کنسرن۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور جب آپ پرابلمس کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک آخری چیز جو اس 4.1 یونٹ میں ہے وہ ہے سینٹر آف گریوٹی۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی ریجڈ باڈی ہے تو ریجڈ باڈی اصل میں کیا ہوتی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ یہاں پر چلیں پہلے ڈیفینیشن سمجھ لیں یا دیکھ لیں، اس کے بعد پھر اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں۔ دی سینٹر آف گریوٹی آف اے ریجڈ باڈی از دی پوائنٹ ایٹ وچ دی ہول ویٹ آف دی باڈی اپیئرز ٹو ایکٹ۔ اپیئرز ٹو ایکٹ لکھنا ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی اس بات کا؟ ہم نے کہا کہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ فرض کر لیجیے کہ کوئی راڈ ہے تو یہ ایک ریجڈ باڈی ہے۔ کیا ہوتی ہے بھائی ریجڈ باڈی؟ دی ٹرم ریجڈ باڈی یوزولی ریفرز ٹو اے کلیکشن آف پارٹیکلز وچ ریمین ان دی سیم
पोजीशंस रिलेटिव टू वन अनदर, यानी अगर वो फिक्स पोजीशन में है पार्टिकल्स किसी बॉडी में तो आप कहेंगे कि वो बॉडी एक रिजिड बॉडी है। दूसरी चीज़ क्या है, हमने कहा कि अगर हम कोई फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस लगाएं और डिफॉर्मेशन जो है वो उसमें नेग्लिजिबल हो तो वो एक रिजिड बॉडी की सिचुएशन होगी। अब जो मैं बात आपसे कह रहा था वो ये है कि जैसे रॉड है, अब एक रॉड अगर आपने ली हुई है और उस रॉड को आप देखें तो उसमें ज़ाहिर है कि जो आपके पास पार्टिकल्स हैं वो फिक्स हैं, तो ये एक रिजिड बॉडी है, नंबर वन। नंबर टू ये कि हर पॉइंट पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो उस पर एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट का एक वेट है, क्योंकि आपको पता है कि वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द मास और ऑन द बॉडी। तो हर जगह पर आपने कहा जी एक वेट है हर पार्टिकल का, लेकिन जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये तकरीबन नामुमकिन होगा कि इन तमाम मैसेस या तमाम पार्टिकल्स के मैसेज और उनके वेट्स की बात की जाए। तो अब आप क्या तसव्वुर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं कि इसका पूरा जो वेट है वो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहा है और वही वेट वही पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। यानी ये ऐसी बात है कि मिसाल के तौर पर फर्ज़ कर लीजिए कि अगर मुझे कहीं चोट लगती है, मुझे चोट लगती है, तो भाई मुझे कहाँ चोट लगती है, मतलब हाथ पे चोट लगी मेरे, तो मैंने कहा कि जी ये मुझे चोट लगी है, तो वैसे तो आप देखें तो हाथ पे चोट लगी तो आप कहेंगे कि भाई हाथ भी तो मेरा ही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जो है वो किसी के थप्पड़ मार दिया मुंह पे, तो वो कहेगा भाई मैंने तो आपके मुंह पे मारा है, आपको थोड़ी मारा है, तो आप कहेंगे भाई मुंह भी तो मेरा ही है यार। तो इसका मतलब क्या है कि दरअसल अगर आप एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं जिस पर ये पूरे के पूरी फोर्स एक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। फिज़िक्स के केस में आप उसको एज अ पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ जो थी वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी था कि जहाँ पे सारा का मास कंसंट्रेट हो रहा है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है पॉइंट मास का। पॉइंट मास का मतलब क्या है कि जहाँ किसी बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट हो रहा है वो हमारे पास पॉइंट मास है। तो हमारे पास जो है वो वेट को भी हम इस तरह से ले सकते हैं कि ये वेक्टर सम ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल पॉइंट masses कैन बी यूजुअली टेकन एक्टिंग एज एट अ पॉइंट। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हर पार्टिकल का एक मास है और उसके लिहाज से उसका वेट भी होगा, लेकिन इन सब वेट्स को अगर हम जो है वो लेके बैठ जाएं तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कहा कि ये पूरे का पूरा वेट किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, अस्यूम किया, या हमने कहा कि एपियर्स। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपियर्स टू एक्ट। अगर आपने इसकी डेफिनेशन आती है इम्तिहान में और आपने एपियर्स नहीं लिखा, सिर्फ ये लिख दिया कि वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। तो बी केयरफुल, चूँकि वो एक्ट नहीं कर रहा, एपियर्स टू एक्ट की सिचुएशन है, यानी हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो यहाँ एक्ट कर रहा है ताकि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जा सके। अब यहाँ एक पॉइंट, यहाँ भी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए कि एन एसोसिएटेड पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जिस तरह हमने पहले बात की है, द पॉइंट एट विच द मास ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी कंसनट्रेटेड। अब यहाँ व्हेन अप्लाइंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू डिटरमिन द ट्रांसलेशन मोशन, द होल बॉडी में बी टेकन एज रिप्लेस्ड बाय ए पार्टिकल ऑफ द सेम मास लोकेटेड एट दैट दिस पॉइंट। मतलब क्या हुआ, कभी हमने कहा कि F इज़ इक्वल टू ma। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ कर रहे हैं F इज़ इक्वल टू ma, तो आपने कहा कि जी हमने एक मास पर एक फोर्स लगाई है। मास क्या है भाई, हमने कहा भाई मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है वो एक ब्लॉक रखा हुआ था और इस ब्लॉक पर हमने एक फ़ोर्स लगाई है। तो भाई ब्लॉक के किसी एक पॉइंट पे लग रही है ना वो फोर्स, तो वो पॉइंट जो है जिस पर आपने कहा कि ये कंसीडर कर लिया गया कि सारे का सारा मास इस पॉइंट पर आ गया है, उस मास को आपने कहा, उस पॉइंट को आपने कहा कि ये हमारे पास पॉइंट मास है और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी कंसीडर किया जाएगा। तो हमने कहा कि हमारे पास जो है वो इन केस ऑफ पर्टिकुलरली ट्रांसलेशन मोशन, या अगर आपके पास यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इस बात को याद रखिए कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है कि यही लाइंस इस तरह से अगर आ रही हैं तो ये यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जो है वो इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि आपके पास जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, उसको आप कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे उसका सारा वेट एक्ट कर रहा है
اور اسی طریقے سے اس سے ایسوسیٹڈ ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ لیتے ہیں تو وہ سینٹر آف میس آف دی باڈی ہے. تو سینٹر آف گریوٹی اور سینٹر آف میس جو ہے وہ ان کیس آف یونیفارم گریویٹیشنل فیلڈ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے. ادروائز جو ہے وہ یہ جو ہے وہ یہ ایک ایکسپریمنٹ شاید آپ نے پہلے بھی کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک جو ہے وہ ریجڈ باڈی ہے جو کسی ریگولر شیپ کی نہیں ہے, تو اس کو ہم کیسے اس کا سینٹر جو ہے وہ کنسیڈر کریں. تو وہ ایک پورا ایکسپریمنٹ تھا, وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو کسی نیل سے ہینگ کر دیا وغیرہ وغیرہ, تو یہ کسی وقت ڈسکس کریں گے اس کو. لیکن یہ اصل میں آپ کو کیا بتاتا ہے کہ جہاں یہ لائنز آپ ڈرا کرتے ہیں اور یہ لائنز جہاں کٹ کرتی ہیں تو یہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ سینٹر آف میس ہے. اور جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی اور سینٹر آف میس کو اس طرح سے بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اس پوائنٹ پر چیز کو بیلنس کرنا چاہیں گے تو وہ بیلنس ہو جائے گی. یہ ہم ایکویلیبریم کی سچویشن میں آگے ڈسکس بھی کریں گے اس کو ڈیٹیل میں, لیکن فی الحال ہم اس کو اسی حد تک بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہوپ فلی جو میں نے اینیمیشنز دکھائی ہیں آپ کو, دونوں اینیمیشنز آپ کے لیے جو ہے وہ اچھی ہیں اور یہ آپ کو بات سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے روٹیٹ کیا جا سکتا ہے. چونکہ جب آپ ڈرا کر رہے ہوں تو پھر بہت ساری ڈائیگرامز ڈرا کرنی پڑیں گی, اس سے ہم اس کے بجائے اگر ہم اینیمیشنز دیکھ لیں تو مختلف سچویشن کو ایک ہی جگہ پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے اینگل چینج کیا ہے تو کیا فرق پڑ رہا ہے ٹارک آف اے کپل پر. اور اسی طریقے سے جو میں نے پہلے آپ کو اینیمیشن دکھائی کہ ٹارک پر کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے اور اس کو ہم کیسے سمجھیں, کیسے اس کو ڈرا کریں, تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہیں چونکہ ایک ہی جگہ پر یہ آپ کو مختلف سچویشنز دکھ جاتی ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ڈرا کرنے سے آپ بچ جاتے ہیں اور یہ ایک اینیمیٹڈ جو سچویشن ہے وہ آپ کے لیے زیادہ ہیلپ فل ہے. تو یہ ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. آج کا لیکچر جو ہے وہ یہیں ہم روکتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں جو آپ سے ڈسکس کی گئی ہیں یا کس سمجھ میں آ گئی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایک دو پرابلمز کی نیکسٹ ڈسکشن میں ہم ڈسکس کر لیں پھر آگے بڑھیں. باقی یہ ہے کہ مین وائل جو ہے وہ ہم چیپٹر نمبر 2 کے پرابلمز سالو کر رہے تھے. ہم نے 3-4 اس کے جو ہے وہ اس کو پارٹ میں ڈیوائڈ کر کے کیا ہے, اس کو ضرور دیکھیے. اور اگر آپ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کیجئے, اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور جو ہے وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اف یو ول فالو دس چینل انشاءاللہ یو کین کمپلیٹ یور کورس ود می and nothing else is required, particularly for those who are appearing as a private candidate. This will be a very helpful channel, and even if you are taking classes in college, even then you can take help from this discussion. اور جو بھی آپ کے ٹیچر کرا رہے ہیں ظاہر ہے اس میں آپ جو ہے وہ اس کو بھی ایڈ کر کے آپ کے لیے وہ کانسیپٹس کلیئر کرنے میں ہیلپ فل ہوگا. کمنٹ ضرور کریں, جب آپ کمنٹس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو بھی دیکھیں. میں اپنے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا, اس پہ اگر آپ جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر ہے, اگر آپ کی ڈیفیکلٹیز ہیں تو اس پہ آپ ضرور مجھ سے پوچھیں, لیکن ایک ڈگنیٹی برقرار رکھیں اپنی بھی اور ہماری بھی, اور جو ہے وہ ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہوپ فلی یہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ چینل آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. سو اف یو ہیو اینی کامنٹ ضرور کریں اور بتائیے کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے اور جو ہے وہ اگلے لیکچر تک خدا حافظ. ٹیک